بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی تو ناظرین، پچھلی تعارفی ویڈیو میں نے آپ سے جو ہے وہ کچھ گزارشات عرض کی تھی، تو میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں جو ہے وہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو جو آج میرا ٹاپک ہے، جس عنوان پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے واٹ از کپنگ تھیراپی، حجامہ کیا ہے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ پروسیڈ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی جو ہے وہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ مزید جو ہے وہ انفارمیشن آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو جی، واٹ از کپنگ تھراپی، حجامہ کیا ہے؟ حجامہ جو ہے وہ ایک عربی زبان کے لفظ حجم سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کھینچنا، چوسنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ایک ایسا عظیم تحفہ ملا ہے جو کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ تو اس کا جو ہے وہ جو پروسیجر ہے کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں، وہ جسم سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ بلڈ سے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ if the blood is healthy the man is healthy and this is an ancient treatment and without any side effect۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آج جو ہے وہ مطلب کہ مختلف احادیث مبارکہ جو ہے وہ نکالی ہیں، اور جو ریسرچ میں نے کی ہے، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں کہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جو ہے وہ مطلب پر جو ہے وہ کپنگ تھراپی پر کتنا زور دیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، وہ میں نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ نکالی ہیں، تو یہ میرے پاس ہیں۔ میں آپ کو یہ جو بتاتا چلوں کہ اس میں حجامہ کے فضائل و مسائل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حجامہ کروانا۔ نمبر 2 شہد پینا، اور نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ آگ سے داغنا۔ البتہ میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اب یہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ بخاری 5780، اب یہ حدیث مبارکہ سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نیکسٹ جو حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے جو حجامہ کروانے کا ارادہ کرے تو وہ چاند کی 17، 19 اور 21 کو تاریخ کو حجامہ کروائے۔ ابن ماجہ 3486۔ نیکسٹ جو ہے، معراج کی رات مجھے فرشتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کروانے کا حکم دے۔ ابن ماجہ 3479۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جب ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کچھ علماء کرتے بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں نماز کے ساتھ یہ جو ہے وہ جو کپنگ تھراپی اور یہ حجامہ جو ہے وہ یہ ہمیں ملا ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے کپنگ تھراپی۔ نیکسٹ جو ہے، حجامہ نہار منہ خالی پیٹ کروانا زیادہ مفید ہے، اس میں شفا اور برکت ہے، یہ عقل اور حافظہ کو زیادہ کرتا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے جمعرات کو حجامہ کرواؤ، اور بدھ، جمعہ، ہفتہ اتوار کو حجامہ کروانے سے اجتناب کرو، اور پھر سوموار اور منگل کو حجامہ کرواؤ۔ اب یہ جو ہے حدیث مبارکہ نمبر جو ہے ابن ماجہ 3487 ہے جی۔ تو یہاں پر ایک اور بات جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی دن حجامہ کروا سکتے ہیں، جو ہے وہ یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ جو حدیث مبارکہ ہے، جو کہ بخاری 1939 جو ہے وہ حوالہ نمبر ہے اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، دیکھ لیں آپ۔ نیکسٹ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں لہی الجمل نامی جگہ پر حالت احرام میں اپنے سر میں حجامہ کروایا، بخاری 5698۔ نیکسٹ جو ہے وہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پٹھوں اور کندھوں کے درمیان حجامہ کروایا، اور ویسے بھی یہ جو ہے نا، اس پوائنٹ کو یہ جو ہے گردن کی بیک سائڈ پر لگتا ہے، بالکل جو ہے وہ کندھوں کے درمیان اور پٹھوں پر، تو یہ کیا ہے؟ اس کو الکاہل پوائنٹ کہتے ہیں، یہ سنت پوائنٹ ہے۔ مطلب اب میں جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں جب آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت پوائنٹس کون سے ہیں، کون کون سے ہیں، اور جو ہے وہ اس کا جو ہے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ 3860 ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حجامے پہ جو بیان فرمائی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے پاؤں کی پشت پر حجامہ کروایا، مطلب کہ پاؤں کی اوپر والی سائڈ پر، جو فنگر سے تھوڑا سا پیچھے،
تو اس کو پاؤں کی پشت کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہے وہ فرمایا، حجامہ جو ہے وہ کیا. تو ابو داؤد 1837 اس کے جو ہے وہ حوالہ نمبر ہے. نیکسٹ اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنی کام علمی کے مطابق جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو پیش کر رہا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجامہ کروایا اور اس کی 2 سا اجرت دی. بخاری 5696. اب یہاں سے ایک اور بھی چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ جس جو ہے وہ حجامہ تھراپسٹ، کپنگ تھراپسٹ سے آپ حجامہ کروائیں تو اس کو اجرت بھی ضرور دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک ضروری ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک راستہ بنایا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ان کو پیروی کریں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر جو ہے حجامہ کے فضائل اور مسائل کتنے ہیں. اب نیکسٹ ویڈیو میں جب میں آپ کے سامنے جو ہے پیش ہوں گا تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتاؤں گا کہ حجامہ کے کروانے کے فوائد کتنے ہیں، پھر احتیاطی تدابیر کیا ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ساری جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا فوائد کتنے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ اصل میں وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پرانے زمانے میں جو حجامہ کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو پنجابی میں وہ کہتے تھے کہ ہم پچھنے لگواتے تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو باربر لوگ ہیں، جو نائی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے لگواتے تھے. اور وہ جو ہے وہ جب وہ سکریچ کرتے تھے، آج جو ہے وہ یہ جدید ماڈرن جو ہے وہ ایج میں کیا ہے کہ لوگ یہ جو علاج کیا جاتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سکریچ کرتے ہیں جس میں پین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ جب میں جو کسی پیشنٹ کا حجامہ آپ کے سامنے کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں پین نہیں ہے بلکہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ تھراپسٹ ہی کیا ہے جس کے جو ہے وہ مطلب سکریچ جو ہے وہ کرنے سے پیشنٹ کو تکلیف ہو. تو بات ہو رہی تھی کہ پرانے زمانے میں کیا وہ جو نائی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اوپر سے جسم کو کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا تھا، حجامہ تو ہو جاتا تھا لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر سے فریش بلڈ، تازہ جو ہے وہ خون نکلتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے دور میں وہ ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ ڈیڈ سیلز ہی جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. لہٰذا اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. السلام علیکم.